बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इल्तवा की खबरें आ रही हैं। कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होना था जिसमें इमरान खान को दावत दी गई थी। इमरान खान ने जाने से इनकार कर दिया और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि इन हालात में और जिस मकसद के लिए और जिस तरह की इल्ज़ाम तराशियों के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी जा रही है, ये कंस्ट्रक्टिव किस्म की एफर्ट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह लगता है कि एक तरफ उनके लोगों को बेजा उठाया जा रहा है, बगावत के मुकदमे बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को मानने के लिए और इलेक्शन को टालने के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देकर और वो भी बाकायदा और बाज़ाब्ता दावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमें नहीं दी गई, हमें सिर्फ टीवी के जरिए बताया गया है, कोई तहरीरी दावत नहीं दी गई कि आइए और आकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कीजिए। तो जब तहरीक इंसाफ ही शिरकत नहीं करेगी तो बाकी सियासी जमातों का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करना ये मीनिंगलेस है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम सियासी जमातें तो पहले ही पार्लियामेंट में इकट्ठी हैं, पहले ही मुख्तलिफ फोरम्स पे इकट्ठी हैं, पहले ही इत्तेहाद में हैं। 14 जमातों का इत्तेहाद है। जब सारी जमातें पहले ही इत्तेहाद में हैं और हुकूमत में हैं और हुकूमत ही ने फैसले करने हैं, तो वही दोबारा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए तो उसका तो कोई मकसद ही नहीं है। तो जब तहरीक इंसाफ अगर उसमें शिरकत नहीं कर रही तो फिर ये कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ही नहीं दरअसल। क्योंकि फिर तो ये जमातें पहले भी इकट्ठी मिलकर बैठती हैं, उसको आप कोई भी बैनर उसके ऊपर लगा दें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लगा दें, इंपॉर्टेंट मीटिंग लगा दें, आप कहें कि जी मुआशी सूरत पर एक अहम इजलास बुला लिया है, कुछ भी नाम दे दें, वो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है। अगर उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो एक तो उसके अल्तवा की खबरें आ रही हैं। दूसरा जो इमरान खान ने ऐलान किया था जेल भरो तहरीक का, कि वो जेल भरो तहरीक की का जो है वो शुरू करेंगे, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी थे। राना सनाउल्लाह इस पर जुमले भी कस रहे थे, मरियम औरंगजेब इस पर फिक्रें भी कस रही थी और उसकी अब बाकायदा हिकमत अमली बनाई गई है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक को लेकर संजीदा है। पहले ऐसा लगता था कि इमरान खान ने बस ऐलान कर दिया है और शायद इसको भी कुछ अरसे के लिए मुलतवी करना पड़े और शायद ये कुछ अरसा सिर्फ इसका जिक्र होता रहे, लेकिन अब इसकी हिकमत अमली बनाई जा रही है। और खबरें जो मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से भी बात हुई है, वो ये बताते हैं कि जी पहले मरहले में जो मरकजी कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे और उनके साथ साथ जो हैं वो जो MNAs और MPAs रहे हैं अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो तमाम लोग अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर ये हो गया तो फिर अगले मरहले की तो नौबत ही नहीं आएगी। अगर ये तमाम लोग अपनी गिरफ्तारियां पेश कर देते हैं, MNAs, MPAs और मरकजी कायदीन, अगर ये 400-500 लोग बनते हैं, अगर ये 400-500 लोग अपनी गिरफ्तारियां पेश कर देते हैं तो ये इतना बड़ा एक तूफान होगा। क्योंकि आप सोचिए, जब टेलीविजन पर खबरें चल रही होंगी शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, असद उमर ने अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी, फवाद चौधरी जो है वो अपनी गिरफ्तारी पेश करने पहुंच गए, मुराद सईद अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए पहुंच गए। आप सोचिए कि जब टेलीविजन पर हर 15 मिनट के बाद ये खबरें चल रही होंगी तो कैसी मुल्क में एक फजा होगी, कैसी क्योस की सिचुएशन होगी और कैसी एक बेचैनी और अफरा तफरी जो है वो मुल्क की सियासत के अंदर पैदा होगी। हालात किस नहज पर होंगे। राना सनाउल्लाह ने तो बस जलसे में कह दिया ना कि तुम गिरफ्तारियां पेश करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहना आसान है और ये फक्कड़बाजियां और ये जुमलेबाजियां जो हैं ये तो होती आ रही हैं 6-8 महीने से, तभी तो मुल्क का ये हाल है। और राना सनाउल्लाह के अजीबो गरीब फिक्रों में मरियम नवाज बच्चों की तरह खुश होकर तालियां बजा रही थी, तो ये तो हम देखते ही आ रहे हैं ना, ये तो हो ही रहा है। और मरियम नवाज की इन तालियां पीटने और बच्चों की तरह खुश होने की वीडियो जो है वो हिना परवेज भट्ट और बाकी लोग जो है वो ट्वीट कर करके खुश हो रहे हैं। तो ये मजाक बना के रख दिया है पाकिस्तान को और किसी भी चीज को संजीदगी से ना लेना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त संगीन मामलात को डील करने में जितनी गैर संजीदगी दिखाई जा रही है उसका कोई जो है वो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, पहले मरहले में मरकजी कायदीन और अरकान अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। दूसरे मरहले में हर सूबाई हल्के से 500 कारकुनान की फहरिस्तें बनाई जा रही हैं कि 500 कारकुनान अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। अब ये जितनी लोग अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे तो इसको कैसे संभाला जाएगा, ये तो आप जान ही चुके हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जेलों की तादाद है वो 166 है, 116 है और कैदियों की गुंजाइश जो है इन 116 जेलों में 65,000 है और इस वक्त मौजूदा तादाद जो है वो 88,000 के करीब है। तो पहले ही पाकिस्तान की जेलें ओवरलोडेड हैं। तो ऐसे हालात में इन लोगों की गिरफ्तारी और फिर चले आप घुसेड़ भी देंगे भेड़ बकरियों की तरह तो फिर भी इतनी
جو ہے وہ اتنی بڑی یہ خبر بنتی ہے یا اتنا اس کا امپیکٹ آئے گا کہ اس کو سنبھالنا سیاسی طور پر ممکن نہیں رہے گا موجودہ حکومت کے لیے، جو پہلے ہی مختلف طرح کے دباؤ کا شکار ہے۔ اچھا، اب یہ تو اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے بنایا ہے کہ اس کے بعد پھر آخری مرحلے میں ووٹرز اور عوام اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے اس تک اگر یہ پہلا اور دوسرا مرحلہ ہو گیا یا پہلا مرحلہ بھی صحیح طریقے سے ہو گیا تو شاید تیسرے مرحلے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ دیکھیں، ایک اور بڑی ہی افسوسناک خبر جو آج ہماری نظروں سے گزری ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کہ ہیلتھ کارڈ پروگرام کو بند کر دیا گیا ہے۔ ڈان میں خلی کیانی صاحب کی یہ خبر ہے کہ پاکستان کا جو پنجاب کا جو ہیلتھ پروگرام تھا، پنجاب ہیلتھ پروگرام 400 بلین کا یہ پروگرام تھا، اس کو پروگرام کو بند کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی مد میں ڈال دیا گیا ہے اس کو کہ جی یہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں، اس میں تو امیر کو بھی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، غریب کو بھی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ حالانکہ پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ یہ ہر شخص کے لیے پروگرام ہے اور آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، ہر شخص کے لیے ہیلتھ انشورنس موجود ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جہاں پر جو فلاحی ریاستیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ امیر اور غریب کو دیکھے بغیر ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ تو یہ فلاحی ریاست کی طرف ایک پہلا صحیح معنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف نے قدم اٹھایا تھا فلاحی ریاست کے لیے، وہ ہیلتھ کارڈ کا قدم اٹھایا تھا اور اس ہیلتھ کارڈ کو بے رحمی سے بند کر دیا گیا ہے، بہانہ کچھ بھی بنایا گیا ہو، اور اس کو کہا گیا کہ جی ویسٹیج جو ہے وہ ویسٹیج آف ایکسپینڈیچر ہے یا ویسٹ فل ایکسپینڈیچر، ایگزیکٹلی جو ورڈ استعمال ہوا ہے ویسٹ فل ایکسپینڈیچر ہے، تو یہ ضائع ہو رہا ہے۔ بڑا افسوس ہے، یہاں پر تو اپنی سرجریاں کرانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ جنیوا جاتے ہیں اور لنڈن جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی سرجریاں کرانے کے لیے، اور تھائرائیڈ کی سرجری جو پاکستان کے کسی اسپتال میں کامنلی ہو جائے گی اس کو کرانے کے لیے لوگ جنیوا جاتے ہیں۔ ان کو کیا احساس ہو کہ پاکستان میں 10 لاکھ روپے تک کی جو ہیلتھ انشورنس تھی وہ کتنی معنی رکھتی تھی لوگوں پہ، اور یہ صرف ہیلتھ انشورنس ہی نہیں تھی، اس سے پورا سسٹم۔ عمران خان نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ بن رہا تھا، اس پر ہسپتال بنائے جا رہے تھے اس سسٹم کے تحت، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فلرش کر رہا تھا اور پورا ہیلتھ سسٹم کا ہیلتھ سٹرکچر بن رہا تھا۔ تو ان حالات میں اس کو جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کو بے دردی سے بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اسے بینیفٹ کر رہے تھے صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کو فائدہ ہو رہا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ اس کو آج بند کیا گیا، اس کو حکومت میں آنے کے بعد ہی مریم نواز نے کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انکل یہ ہیلتھ کارڈ پروگرام تو بند کریں نا، عمران اس پہ بڑا اتراتا پھرتا ہے، ہیلتھ کارڈ پروگرام تو بند کریں۔ تو اس وقت آڈیو لیک ہو گئی تھی، یہ پھر بند نہیں کر سکے تھے، لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں یہ بات، تو اب یہ ہیلتھ پروگرام جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا پنجاب میں۔ اس پر عمران خان نے اپنا رد عمل بھی دیا۔ اچھا، صرف ہیلتھ پروگرام ہی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ احساس پروگرام کے تحت احساس ریڈی بان پروگرام بنایا گیا تھا۔ اس احساس ریڈی بان پروگرام کے تحت F10 میں کچھ اور مختلف سیکٹرز میں کچھ جو ہے وہ ریڈیاں لگائی گئی تھیں، ٹھیلے لگائے گئے تھے، اور یہ اس مقصد کے لیے لگائے گئے تھے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کما سکیں۔ اس میں خواتین کو بھی ایک نمائندگی دی گئی تھی اور خواتین کو بھی یہ ٹھیلے لگا کر دیے گئے تھے۔ اب پوری دنیا میں اس طرح میں نے کئی ملکوں میں دیکھا ہے کہ جیسے بھی میں اوسلو گیا تھا، ناروے گیا تھا، تو اوسلو میں نے دیکھا کہ پوری اسٹریٹ تھی ٹھیلوں کی، اور وہاں پر لوگ آتے تھے اور وہاں پر فرائز مل رہے ہیں، آئس کریمز مل رہی ہیں مختلف جگہ، تو وہ ایک پوری اسٹریٹ بنا دی گئی تھی، اور اس اسٹریٹ میں فن اسٹریٹ ٹائپ کی اسٹریٹ تھی، اور اس میں فیملیز آتی تھیں اور وہ کھاتی تھیں اور وہ چلے جاتے، تو اس سے بہت سارے لوگوں کو اور سرکاری سطح پر لوگوں کو وہ جگہ فراہم کی گئی تھی۔ اسی طرح سے استنبول میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر کچھ جگہ مختص کر دی جاتی ہیں جہاں پر اس طرح کی خوبصورت سی ریڑیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو اب وہ ریڑیاں جو ہیں، اور یہ جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو خود اس طرح کا پروگرام تو شہباز شریف نے بھی شروع کیے تھے جب اتوار بازار پروگرام کیے تھے، اور پھر عثمان بزدار نے بھی اس طرح کی چیزیں کی ہیں کہ جس میں کچھ مخصوص جگہوں پر مختص جگہوں پہ کر کے جو ہے وہ سرکاری طور سطح پر یہ ٹھیلے لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب ہوا یہ کہ پنجاب یہ CDA سے حکومت نے یہ آپریشن کرا کے ان ریڑیوں کو بے دردی کے ساتھ کچل دیا گیا، توڑ پھوڑ دیا گیا، اور سامان سمیت توڑ پھوڑ دیا گیا۔ اس میں جن لوگوں کی فروٹ لگے ہوئے تھے ان کو فروٹ بھی ضائع کر دیا گیا۔ اس بے رحمی کے ساتھ آپریشن کیا گیا کہ عمران خان کے کسی پروجیکٹ کا کوئی نام باقی نہ رہے، اور یہ جو نام جو ہے وہ عمران خان کا نام نظر آئے لوگوں کو، چاہے اس سے غریب لوگوں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں، اس سے کسی کو غرض نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ آج غریب لوگوں کے خلاف
یہ آپریشنز کر رہے ہیں عملی طور پر، یہ پہلے سے باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ جو باتیں کیا کرتے تھے، یہ باتیں کیا کرتے تھے، یہ ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ آپ ایک کلپ سنیے، ذرا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ باتیں تھیں اور یہ ایکشنز ہیں، سنیے ذرا۔ جینا مشکل ہو چکا ہے، ایک وقت کی روٹی پوری نہیں شہباز ہوتی، شریف صاحب کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی، غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ آٹا، دال، چاول، ہر چیز عام آدمی کی خرید سے باہر ہے۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ نیا پاکستان لے کر آئے گا، نیا پاکستان تو میگا پاکستان نکلا۔ لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلوائیں یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں، بچوں کے لیے روٹی لیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے، دوائی لیں تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ آٹا بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، پیٹرول بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ بڑا درد تھا غریبوں کا، اور اب غریبوں کے لیے ہیلتھ پروگرام بند کیا جا رہا ہے، اور راشن اور احساس جو ریڈی بان پروگرام تھا وہ اس کو کچل دیا گیا ہے۔ تو یہ عملی اقدامات کر رہے ہیں غریبوں کے لیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غریبوں کا درد جو ہے وہ کتنا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جی محسن نقوی صاحب پر کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایک طرف محسن نقوی کو اس کے سارے دوست اور رشتہ دار پنجاب میں وزیر اور سرکاری عہدوں پر لگا دیے گئے ہیں، دوسری طرف ابھی تک وزیر اعلیٰ اور کابینہ نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ کرپشن کا بازار پنجاب میں گرم ہے، ان حالات میں وزیر اعلیٰ اور کابینہ فوری اثاثے پبلک کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خاتون ڈی سی لگانے پر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب پر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی رشتہ دار کو جو ہے لگا دیا گیا، اگرچہ وہ انہوں نے وضاحت کر کے کہا کہ جی یہ میری فرسٹ کزن نہیں ہے، وہ فرسٹ کزن نہ ہوں گی، شاید سیکنڈ کزن نکل آئے، لیکن بہرحال الزام یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کو انہوں نے لگا دیا ہے۔ تو یہ جی حالات ہیں، یہ صورتحال ہے آج۔ بہرحال شہباز گل صاحب، میں آخری بات کرتا ہوں پھر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ شہباز گل صاحب جو ہے وہ لاہور عدالت میں پیش ہوئے، تو انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ جی مجھ پر تانا دیا جا رہا ہے کہ میں رو رہا تھا عدالت میں پیشی کے وقت جب مجھے قید کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ رونا نہیں تھا، وہ سانس میں تکلیف کا مسئلہ تھا، یعنی اس وقت مجھے سانس نہیں آ رہا تھا اور میں سانس کا مریض ہوں، اور اس کو مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عدالت میں لانے سے پہلے ایک انجیکشن لگایا گیا تھا، اس سے میری حالت اور بگڑ گئی تھی۔ تو یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ ہم تو نہیں روئے تھے اور یہ رو رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جب عدالتوں میں لایا جاتا تھا تو کیا ان کو انجیکشنز دے کر لایا جاتا تھا؟ کیا ان کو اس طرح سے مشکلات میں ڈال کر اور سانس کی تکلیف تھی؟ اور یہ تو خواجہ آصف صاحب نے اپنی جیل ہسپتال میں کاٹی، نواز شریف صاحب نے اپنی جیل ہسپتال میں کاٹی ہے، اور سعد رفیق صاحب نے اپنی جیل ہسپتال میں کاٹی ہے۔ سارے لوگ فوراً جا کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے تھے، اور پھر وہاں پر بڑے شاہانہ انداز میں آج چیمہ صاحب نے اپنی جیل ہسپتال میں کاٹی ہے۔ تو یہ تو اسپتال سے سیدھا عدالت آئے جاتے تھے، عدالت سے پھر اسپتال کے شاہانہ بیڈ پر جا کے دراز ہو جاتے تھے۔ تو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں ان تکلیفوں کے ساتھ جو شہباز گل نے، صحیح ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔